بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان، چلو روزہ رکھے، افطار چکھے، سحری بھی کریں۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب۔ صلی علی نبینا، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی کریمنا، صلی علی کریمنا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ صلو علی الحبیب۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں جس پروگرام کا نام ہے، جی ہاں، یہ پروگرام ہے چھوٹوں کا، دادا کا، نانا کا، میرا، آپ کا، ہم سب کا۔ جی ہاں، ہم سب کا ہے یہ پروگرام جس کا نام ہے، ہم سب کا ہے پروگرام جس کا نام ہے بچوں کا رمضان۔ جی ہاں، پروگرام لے کر آ گئے ہیں۔ جو گھر پہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی پروگرام کو دیکھنا ہے اور نمازیں بھی پڑھنی ہیں، تراویح بھی پڑھنی ہے۔ یہ ہمارا پروگرام تراویح کے وقت آتا ہے، لیکن وہ بچے جو گھر پر نماز پڑھتے ہیں تو وہ یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں، اور وہ بچے جو بیرون ملک میں ہیں، کیونکہ ٹائمنگ آگے پیچھے ہے، لیکن آپ نے پہلے نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، مسجد میں آگے نماز پڑھنی ہے، پھر آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں، فیس بک پر بھی یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں جس کا نام ہے بچوں کا۔ کون سا بچہ ہے جو مسکرا کے بولے گا پروگرام کا نام؟ بچوں کا رمضان۔ بچوں کا رمضان، ہاں؟ بچوں کا رمضان، مسکرا کے۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ شاباش، بھی چلے گا، آپ بھی بولیں۔ بچوں کا رمضان، سب مسکرا کے بولیں۔ بچوں کا رمضان۔ تو آئیے بچوں کا رمضان پروگرام کو مزید آگے کی جانب لے کے چلتے ہیں اور شامل کرنے لگے ہیں پہلا مرحلہ، پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے تلاوت۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التائبون العابدون الحامدون، حامدون السائحون الراكعون
عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو آئیے اب ان آیت کا ترجمہ اور خلاصہ سنتے ہیں. آج ہمارے بچے نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 کی تلاوت کی. ترجمہ کنز العرفان. توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور مسلمانوں کو جنت کی خوشخبری سنا دو. اب آئیے ان آیت کا خلاصہ سنتے ہیں. اس آیت مبارک میں اللہ پاک نے جنت میں جانے والے مسلمانوں کی خوبیاں بیان فرمائی ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرنے والے، اللہ پاک کے فرما بردار بندے جو اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کرتے ہیں اور عبادت کو اپنے اوپر لازم جانتے ہیں، جو ہر حال میں اللہ پاک کی حمد کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی اور ان کو خوبی سے ادا کرنے والے ہیں، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے، یہ لوگ جنتی ہیں. اور ساتھ ہی اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو خوشخبری سنا دو کہ وہ اللہ پاک کا عہد پورا کریں گے تو اللہ پاک انہیں جنت میں داخل فرمائے گا. پیارے بچوں، اللہ پاک کی خوب عبادت کیجیے، نیکی کا حکم دیجیے، برائی سے منع کیجیے اور ہر حال میں اللہ پاک کی حمد بیان کیجیے، اللہ پاک کی فرما برداری کیجیے، کیونکہ یہ سب کام جنت میں لے جانے والے کام ہیں. جو بھی ایسا کام ہے، نیکی کا کام ہے، وہ جنت میں لے جانے والا کام ہے. تو ہم نے رمضان مبارک کا ادب کرنا ہے. اور ایک بچہ ہے ماشاءاللہ، چھوٹا سا ہے، وہ کہہ رہا ہے ٹوپی پہن رہا ہے، چھوٹا سا ہے. چھوٹے بچے تو اسی طرح ننگے سر گھوم رہے ہوتے ہیں، لیکن بچہ کہہ رہا ہے ٹوپی دے دیں. کیوں؟ بولے رمضان ہے. کیا بول رہا ہے؟ رمضان ہے. تو رمضان سے محبت. بعض اتنے چھوٹے بچے ہیں کہ وہ روزہ نہیں رکھ رہے، لیکن پیارے بچوں یہ بھی اچھی بات ہے کہ اگر آپ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں تو باہر نہیں کھانا ہے روزے کے ٹائمنگ میں. باہر ہو سکتا ہے آپ اسکول میں جا رہے ہو، تھوڑا سا صبر کریں، آپ گھر پہ آ کے کھا لیں. لیکن اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم طاقت نہیں ہے اتنی تو پھر آپ کھا لیں، لیکن سب کے سامنے چھپ کے کھائیں. اگر آپ کو کھانا ہے تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا. تو رمضان میں ہم نے اچھے کام کرنے ہیں اور جو روزے دار ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے. اگر وہ سو رہے ہیں، وہ آرام کر رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں، اور گھر کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے. سب مل جل کر کام کریں، سب مل جل کر. اور ایک بندہ کام کرے گا تو تھک زیادہ جائے گا، اگر مل بانٹ کے کام کریں گے تو تھکیں گے کم. اگر میں پروگرام کرتا رہوں گا، میں بولتا رہوں گا تو میں کیا ہو جاؤں گا؟ تھک جاؤں گا. اب سب مل کر بولتے رہیں گے تو کبھی آپ بولیں، کبھی میں بولوں، کبھی یہ بولیں، کبھی وہ بولیں، تو اس طرح پروگرام بھی اچھا ہوگا. اور سب مل بانٹ کر پروگرام کر رہے ہیں. تو کون سا پروگرام ہم سب مل کر رہے ہیں؟ تو آئیے اپنے پروگرام میں مزید ایک اور سیگمنٹ شامل کرنے لگے ہیں جس کا نام ہے کلام. بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان. مرغم روح جا مدینہ ہے، مرغم روح جا مدینہ ہے، مرغم روح جا مدینہ ہے، مرکز دو
میرا دارالامام مدینہ ہے مرغم روح ہو جا مدینہ ہے مرکز دو جگہ کر لو گج پہ واگا تو پہنچا دے کر لو گج پہ واگا تو پہنچا دے کر لو گج پہ واگا تو پہنچا دے یاگے لاگے جاگا مدینہ ہے یاگے لاگے جاگا مدینہ ہے مرکز دو جاگا مدینہ ہے مرغم روح جا اے مدینے کو ڈھونڈنے والوں اے مدینے کو ڈھونڈنے والوں اے مدینے کو ڈھونڈنے والوں میں بتاؤں کہاں مدینہ ہے میں بتاؤں کہاں مدینہ ہے مرغم روح ہو جا مدینہ ہے مرکز دو جہاں مدینہ ہے مرغم روح جا یا خدا چومتا ہوا آتا یا خدا چومتا ہوا آتا یا خدا چومتا ہوا آتا پھر سے پہنچے جگہ مدینہ ہے پھر سے پہنچے جگہ مدینہ ہے مرغم روح ہو جا مدینہ ہے مرکز دو جگہ مدینہ ہے مرغم روح ہو جا مدینہ ہے سبحان اللہ. ماشاء اللہ کلام سنا آپ لوگوں نے اور مل کر پڑھا. اچھا جب پڑھا جائے نا تو مل کر پڑھیں. اب بیچارہ ایک بچہ پڑھ رہا ہے, اگر سب مل کر پڑھیں گے تو اچھا لگتا ہے. گاڑی میں جا رہے ہیں, کہیں پہ بھی جا رہے ہیں, کلام شروع کریں, نعت خوانی, کزن جمع ہو گئے, نعت خوانی, سوال جواب, یہ اچھا انداز ہے. تلاوت سنیں, کسی بولے آپ تلاوت کریں ہم سنیں گے, تو انہی چیزوں میں رہنا ہے. کیونکہ کڈس مدنی چینل یہی پروگرام میں ماشاءاللہ دکھاتا ہے, ایکٹیویٹی بھی ہے لیکن تلاوت قرآن کریم بھی ہے, ایکٹیویٹی بھی ہے, سوال جواب بھی ہیں, لیکن کلام بھی شامل کر لیا. اب بچوں کو 1 گھنٹے 45 منٹ 1.5 گھنٹے اب یہ کہ بٹھانا یہ بھی ایک کام ہے. کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی رہے گی تو انشاءاللہ تعالی یہ جمع رہیں گے اور یکسوئی کے ساتھ پروگرام کو دیکھتے رہیں گے. تو آئیے اپنے پروگرام میں مزید ایک اور سیگمنٹ شامل کرنے لگے ہیں جس کا نام ہے آج کی نیکی. بچوں کا رمضان, بچوں کا رمضان. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, میں ہوں ریان اتاری اور ہم ایک نئی نیکی کے ساتھ 14ویں روزے میں موجود ہیں. اور 14ویں روزے کی نیکی کیا ہے, چلیں دیکھتے ہیں. جی, آج کی نیکی ہے مریض کی عیادت کرنا. تو چلیں بڑھتے ہیں آج کی نیکی کی طرف. بھائی آپ ٹھیک ہے؟ معلوم نہیں, ٹھنڈ سی لگ رہی ہے.
ہاں بخار ہے شاید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں حریرہ بھائی؟ الحمدللہ علی کل حال. جی مجھے لائبریری میں بک رکھنے جانا تھا تو حسان بھائی میرے ساتھ چل سکتے ہیں؟ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. کیا ہوا ہے انہیں؟ انہیں بخار ہے. بخار ہے؟ جی ہاں. میری آج کی نیکی بھی تو مریض کی عادت کرنا ہے. ریان بھائی جی میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے آپ یہاں پر؟ جی میں حسان بھائی کو دیکھنے آیا ہوں. جی اندر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آنا ہوا؟ حریرہ بھائی نے بتایا کہ آپ کو بخار ہے تو میں آپ سے ملنے آ گیا. ہلکا سا بخار ہے، آپ نے کیوں تکلیف کی آنے کی؟ نہیں حسان بھائی، آپ کو معلوم ہے کسی بیمار کی عیادت کرنا بھی نیکی ہے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اللہ پاک اس پر 75,000 فرشتوں سے سایہ کرتا ہے. 75,000 فرشتے؟ جی ہاں، اور مریض کے گھر جانے کے لیے اس کے ہر قدم پر ایک نیکی لکھتا ہے، ایک گناہ مٹاتا ہے اور ایک درجہ بلند فرماتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی جگہ پر بیٹھ جائے. ہر قدم پر نیکی ملتی ہے؟ سبحان اللہ. اور ایک اور بات، جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے اور اپنے گھر واپس آنے تک رحمت اسے ڈھانپے رہے گی. آپ نے خوب نیکیاں کما لی. جی الحمدللہ. لا بأس طہور انشاءاللہ. یہ دعا 3 بار پڑھیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے گا. آپ جلد ہی صحتیاب ہو جائیں گے. اب آپ آرام کریں، میں چلتا ہوں. جی تو پیارے بچوں، ہم نے بھی بیمار کی عیادت کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ عیادت سمجھتے ہیں؟ مریض کون ہوتا ہے؟ جو بیمار ہے وہ کیا ہو گیا، اور جو دیکھنے آئے ہوئے وہ کیا ہو گئے؟ عیادت کرنے والے. اچھا جی، جو عیادت کرنے آ رہا ہے وہ ادھر پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر کیا پڑھے گا؟ لا باسا طہور انشاء اللہ. کیا پڑھنا ہے؟ جو بیمار ہے اس کو دعا دینی ہے، اس کو دعا دینی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ پڑھیں گے تو اللہ نے چاہا تو اس کو شفا مل جائے گی. نانی بیمار ہو جاتی ہیں، دادا بیمار ہو جاتے ہیں، یا فون آ جاتا ہے چاچو کہہ رہے ہیں بھائی میں بیمار ہوں، تو ہم کیا بولیں گے؟ یہ بھی بول دیں اور ساتھ ساتھ دعا بھی دیں. بچوں کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. تو جو چھوٹے بچے ہیں یہ آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے. امی بیمار ہیں تو امی اللہ پاک آپ کو شفا دے، یا اللہ پاک میری والدہ کو ٹھیک کر دے، تو دعا بھی کرنی ہے. جس مریض کے پاس جائیں، بعض دفعہ ہاسپٹل میں جانا ہوتا ہے، بعض دفعہ گھر میں جانا ہوتا ہے، تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے نا سورہ فاتحہ پڑھ کر، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ کے کلام میں برکت ہے، ان کو شفا مل جائے گی. تو مریضوں کے پاس جائیں، جس کا کبھی امی بات کر رہی ہوتی ہیں، کوئی بیمار ہے تو آپ بولیں میری بھی بات کروا دیں. کیا بولیں؟ کیسے؟ یہ بھی جیسے یہ کر رہے ہیں، کیسے؟ میری بھی بات کروا دیں. پھر بات کروا کے آپ نے پھر سلام دعا کے بعد آپ نے ان کے لیے دعا دینی ہے. کیا کرنی ہے؟ اچھا بعض بچے ہوتے ہیں میں نہیں کر رہا، ابھی پتہ چل جائے وہ گفٹ لے کر آ رہے ہیں، میری بات کروائیں. بھائی جب کوئی بیمار ہو تو اس وقت بھی آپ نے بات چیت کرنی ہے. ٹھیک ہے بھائی؟ تو یہ تھا ہمارا سیگمنٹ آج کی نیکی. اور آج کی نیکی میں ہم نے آپ کو بیمار کی عیادت کا طریقہ اور اس کے فضائل وغیرہ بتائے. شروع کرنے جا رہے ہیں اگلا مرحلہ، اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے ایکٹیویٹی ٹائم. بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی پیارے بچوں، یہ ہمارے پاس یہ کیا لکھا ہے؟ 4 5 6 10 11 12. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آج تو بڑے جاندار اور شاندار بچے آئے ہیں. آواز نکل رہی ہے آپ کی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی طریقہ کار یہ ہوگا، کوئی بھی بچہ آئے گا یہاں پر جس کا ڈیسائیڈ ہوگا وہ بچہ یہاں پر آ کے کھڑا ہو جائے گا اور وہ ادھر ہی دیکھے گا. کہاں دیکھے گا؟ یوں نہیں دیکھنا، یوں نہیں دیکھنا ہے آپ نے. کیوں نہیں دیکھنا ہے؟ کہ اب کسی بچے نے کہا 2،
اب جیسے آپ کہیں گے 2 تو ہم اس کے دیکھیں گے پیچھے کوئی بھی چیز لکھی ہوئی ہوگی, کوئی جگہ ہو سکتی ہے, کوئی مقدس کتاب ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو پھر ہم آپ کو اشارے دیں گے, ایک اشارہ, دوسرا اشارہ, تیسرا اشارہ. اگر آپ نے ایک اشارے میں اس جگہ کا, اس چیز کا نام بتا دیا تو آپ کو نمبر دیے جائیں گے 5 نمبر. اگر مشکل ہو گئی تو پھر آپ ایک اور اشارہ لے لیں, تو پھر آپ کو دیے جائیں گے 3 نمبر. پھر آپ کو اور مشکل ہو رہی ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا, آپ یوں کہ یوں کھڑے ہوئے ہیں, تو پھر ہم آپ کو ایک اور اشارہ دے دیں گے. پھر جو ہے اب آپ کو کتنے نمبر ملیں گے؟ 1 نمبر. کتنے نمبر لینے ہیں؟ 5. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے کون آئے گا؟ جو مسکراتا ہے نا اس کو, میرا دل چاہتا ہے اس کو نمبر. آپ ہو گئے. مائک تیار ہیں؟ جی چلیں نمبر کا ڈیسائیڈ کریں. کون سا؟ 15 نمبر. پھر 5 نمبر. دیکھتے ہیں 5 نمبر کے پیچھے کیا ہے. آپ لوگوں نے نہیں بتانا ہے, ٹھیک ہے, دیکھنا ہے لیکن بتانا جی. چلیں جی, لفظ آ گیا ہے, ہونٹ بھی نہیں ہلانا ہے ورنہ بعض بچے ہونٹوں سے پہچان جاتے ہیں کیا بولا ہے. یہ ایک فرض عبادت ہے, یہ ایک صحیح بولا ہے, پوچھیں آپ. فرض عبادت تو روزہ بھی ہے, حج بھی ہے اور زکوٰۃ بھی ہے. آ رہا ہے دوسرا اشارہ. چلیں جی, رمضان شریف سے خاص نسبت ہے. اعتکاف. فرض عبادت ہے, اعتکاف تو فرض نہیں ہے. روزہ. پکا ہے روزہ؟ جی. چلیں جی, رمضان شریف آپ نے کہا روزہ. تیسرا اشارہ ہمارے پاس تھا کھانے پینے سے رکے رہنا, اس کا تیسرا اشارہ تھا کھانے پینے سے رکے رہنا. آپ نے کہا روزہ. اب دیکھیے جواب نمبر کتنے دیے جائیں گے بچے کو؟ 30 3 نمبرز. ماشاء اللہ. اب کون سا بچہ آ رہا ہے بھائی؟ یہ 3 نمبر لیے, آپ آ جاؤ. چلیں نمبر ڈیسائیڈ کریں. 2. آگے دیکھنا ہے. مشہور شخصیتیں آیا ذہن میں؟ مشہور شخصیتیں. دوسرا. ہند میں مزار ہے, آ رہا ہے ذہن میں؟ ان کا کلام ہے, تیسرا اشارہ, ان کا کلام ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. یہ آپ نے لکھا ہے. ایک اور اشارہ دے دیتے ہیں. ان کا ایک مشہور لقب ہے اعلی حضرت. دیکھیے آپ, اعلی حضرت. جی ہاں, ماشاء اللہ. کتنے نمبر حاصل کیے؟ 1 نمبر دے دیتے ہیں. چلیں بیٹھیں. ایک اور بچہ آ جائے, ایک اور بچہ اس طرف سے لیتے ہیں. آپ آ جائیں. ماشاء اللہ. مائک دے دیں یہاں سے, سیدھے ہاتھ سے. شاباش. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عمر. نمبر ڈیسائیڈ کیجئے. 3. چلیں جی, پہلا اشارہ. ہاں بتانا خود پہنچیں گے. پینے کی چیز, ایک پینے کی, یہ لکھا ہے. یہ کس نے پیا ہے؟ میں نے بھی پیا ہے. یہ سفید رنگ کا ہے. دودھ. دیکھیے بھائی, ماشاء اللہ. دودھ پینے کے بعد کی دعا, اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. اللہم بارک لنا وزدنا منہ. ماشاء اللہ. کتنے نمبر حاصل کیے؟ 3. ایک اور بچہ. نعت خواں, جاؤ جلدی. مائک دے بھائی. نعت خواں, آپ کو پتہ ہے کہاں کھڑے ہونا ہے. طریقہ کار بھی معلوم ہے میرے بچے. نام کیا ہے آپ کا؟ علی رضا. نمبر ڈیسائیڈ کریں. 12. چلیں جی, ایک نماز ہے. آ رہا ہے ذہن میں؟ نماز تراویح.
جی جواب پہلے میں ہی درست ہو گیا ہے، ماشاءاللہ. ہمارے پاس دوسرا اشارہ تھا ختم قرآن، تیسرا تھا رمضان شریف میں سے خاص نسبت ہے، لیکن آپ پہلے میں پوچھے. یہ پہلا بچہ ہے جس کو نمبر دیے جا رہے ہیں 5 نمبرز. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی ہاں پیارے پیارے بچوں، اس قسم کی ایکٹیویٹی آپ بھی کر سکتے ہیں. اب یہ بورڈ تو بنانا مشکل ہے، لیکن آپ اپنے گھر کے اندر اس قسم کا کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ سوچ لیں، آپ سوچ لیں، پھر سامنے والے سے پوچھیں کہ بھائی 3 اشارے ہیں. کسی بزرگ کے بارے میں سوچ لیں، کسی مدار کے بارے میں سوچ لیں، کسی کھانے پینے کی چیز کے بارے میں سوچ لیں. آپ یہ اچھے کام کریں. کون سے والے کام کریں؟ بعض بچے ایسے کام کرتے ہیں، ہوتا ہے کوئی سامنے بیٹھا ہوتا ہے، اس کو ہاتھ لگاتے ہیں، یوں دیکھنے کا، میں تو نہیں ہوں، میں تو یہ جھوٹ بھی بولا اور تنگ بھی کیا. تو اس قسم کی شرارتیں نہیں کرنا ہے. اچھے بچے کرتے ہیں اچھے کام، کیونکہ یہ بچوں کا پروگرام، بچوں کا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس طرح ہماری یہ ایکٹیویٹی بھی کمپلیٹ ہوئی. اب بڑھیں گے اگلے مرحلے کی جانب، جس کا نام ہے آج کی اچھی بات. بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان. پیارے بچوں اور کڈس بندی چینل کے ناظرین، لوگ تحفہ یعنی گفٹ کی قدر کرتے ہیں، اور اسپیشلی جب گفٹ کسی بڑی پرسنالٹی سے ملے تو اسے سنبھال کر بھی رکھا جاتا ہے، اور پھر اس تحفے پر ناز بھی کیا جاتا ہے. آج ہم جس تحفے کی طرف توجہ دلانے جا رہے ہیں وہ کوئی عام تحفہ نہیں بلکہ بہت ہی خاص تحفہ ہے، کیونکہ وہ تحفہ اللہ پاک کا دیا ہوا تحفہ ہے. اور وہ تحفہ اللہ پاک نے معراج کی رات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو عطا فرمایا ہے. اور اسی تحفے کو ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے. اور اسی تحفے کے ذریعے بندہ اللہ پاک کو راضی کر سکتا ہے اور اللہ پاک کا قرب بھی حاصل کر سکتا ہے. یقیناً آپ جان گئے ہوں گے کہ ہم کس تحفے کی بات کرتے جا رہے ہیں. جی ہاں، وہ تحفہ ہے نماز. نماز ایک ایسی عبادت ہے جسے اللہ پاک نے تمام مسلمانوں پر دن میں 5 مرتبہ فرض کیا ہے. نماز کی امپورٹنس کو اس بات سے سمجھا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. تو نماز پڑھنی چاہیے کہ اس کے بے شمار فضائل ہیں. آئیے کچھ فضائل سنتے ہیں. نماز جنت کی کنجی یعنی چابی ہے. نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں. نماز سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے. اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے تو بہت ہی فضائل ہیں. اللہ پاک جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والوں سے محبت فرماتا ہے. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجے افضل ہے. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں، آج سے کوشش کریں اور نیت کریں کہ نماز پڑھیں گے اور جماعت کے ساتھ پڑھیں گے. اللہ پاک ہمیں نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو پیارے بچوں، نمازیں پڑھنی ہیں، نمازیں پوری پڑھنی ہیں. آپ ابھی چھوٹے ہیں، کوشش کیجئے کہ نمازیں فرض ہیں ایک بھی نماز قضا نہ ہو. کوئی سی بھی نماز، جو بھی فرض نمازیں یہ لازمی پڑھنے ہیں، کہ کوشش کریں کہ کوئی بھی نماز جو ہے وہ قضا نہ ہو صاحب ترتیب. یعنی شروع سے جب سے نمازیں فرض ہوئی ہیں ایک بھی نماز ایسی نہیں ہے کہ میں نے قضا کی ہو. ہر بچہ فجر بھی پڑھے، ظہر بھی، عصر بھی پڑھے، مغرب بھی، عشاء بھی پڑھے. وہ کہتے ہیں جملہ کہا جاتا ہے، نماز سے مت کہو مجھے کام کرنا ہے، کام سے بولو مجھے نماز پڑھنی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نماز پڑھیں، نماز پڑھیں، نماز پڑھیں، نماز پڑھیں. یہ ہمارا سیگمنٹ تھا آج کی اچھی بات. اب اگلا مرحلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے آج کی حدیث. بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان. یہ سیگمنٹ ہے آج کی حدیث. تو میں ایک حدیث پاک پڑھوں گا، کوئی بھی بچہ کھڑا ہو جائے اور جو پہلے یہاں پر حدیث مبارکہ لا کر دے دے گا تو اس کو ملے گی شاباش. کیا ملے گی؟ اب دیکھتے ہیں. شاباش، بڑی والی شاباش ملے گی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکریم الخبزہ، یعنی روٹی کی عزت کرو. جس کو نظر آ جائے حدیث مبارکہ جلدی سے لے کر آ جائیں. جو پہلے لے کر آ جائے گا وہ جیت جائے گا. پہلے تو تلاش کیجئے جو پہلے لے آئے گا. بس جس نے ہاتھ لگا لیا، چلیں دونوں لے آئیں، دونوں بھائی، تینوں بھائی لے آئیں، تینوں.
ماشاء اللہ. آپ بھی لائیں نا, ان کے بھی ہاتھ لگوائیں. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ, ادھر لے آئیں. ماشاء اللہ, یہ تینوں بچوں کی نظر تراشیا. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اکریم الخبزہ, یعنی روٹی کی عزت کرو. اکریم جلدی سے یاد کر لیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکریم الخبزہ اکریم الخبزہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکریم الخبزہ. ہاتھ کے اشارے سے اکریم الخبزہ. کس کو یاد ہو گئی؟ اس طرح سنا دے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی مائک. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقریم الخبزہ. اکریم خبزہ. الخبزہ. خوب. ترجمہ کیا ہے؟ روٹی کی عزت کرو. زبردست, شاباش شاباش دے دیں برابر والے بچے کو. شاباش شاباش. اور ان کو دیں آگے والے کو مائک. جی سنائیے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اکریم الخبزہ. شاباش 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 شاباش. ان کو دیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکریم الخبزہ. روٹی کی عزت کرو. جی مائک ادھر لے کر آئیں. آپ لوگوں کو بھی یاد ہو گئی. چلیں مائک چلیں ذرا عربی اسٹائل سے. ہاں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکریم الخبزہ. روٹی کی عزت کرو. ماشاء اللہ. بھائی کو بھی دے دیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکریم الخبزہ. روٹی کی عزت کرو. ماشاء اللہ. تینوں ایک دوسرے کو شاباشی دے دیں. تینوں ایک دوسرے کو دے دیں. سیدھا سے سیدھا سے. ماشاء اللہ. تیز نہیں, ہاں آہستہ آہستہ. چلیں بیٹھیں. ماشاء اللہ. اکریم الخبزہ یعنی روٹی کی عزت کرو. تو پیارے بچوں, روٹی کی آپ نے کیا کرنی ہے؟ ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں اب بڑھیں گے اگلے مرحلے کی جانب جس کا نام ہے جواب پر سوال. بچوں کا رمضان بچوں کا رمضان. بتائیے ایک دن میں 5 نمازوں کی جماعت کے لیے کتنی بار اقامت کہی جاتی ہے؟ اقامت سمجھتے ہیں؟ پہلے یہ بتائیے کس کو آتی ہے اقامت کہنا؟ کون کہہ دے گا اقامت؟ چلیں جی آپ سنائیے اقامت. کھڑے ہو کے. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح القامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اچھا پڑھا, لیکن شروع میں اللہ اکبر 2 دفعہ نہیں ہے, 4 دفعہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. قد قامت الصلاۃ. ماشاء اللہ. ان کو بڑی والی شاباش دو. صحیح طرح آپ بھی دے دیں. شاباش شاباش دیا کریں. شاباش. یہ بتائیے اقامت ایک دن میں 5 نمازوں کی جماعت کے لیے کتنی بار اقامت کی جاتی ہے؟ اقامت یہ تھی جو بچے نے پڑھے ہیں. ان کو دیں. 5 بار. شاباش. دسترخوان پر کھانا کھانا کس کی سنت ہے؟ دسترخوان سمجھتے ہیں آپ؟ جی. بتائیے آپ کیا ہوتا ہے دسترخوان؟ سیدھے ہاتھ سے کیا ہوتا ہے دسترخوان؟ کھانا کھاتے ہیں. بچھاتے ہیں. کہاں بچھاتے ہیں؟ گھر میں کھانا لگانے کے لیے. گھر میں کھانا لگانے کے لیے. دسترخوان بچھا کے پھر کھانا لگائیں. دسترخوان بچھا کر پھر کھانا آئے گا پھر کھائیں گے دسترخوان. ٹھیک ہے. تو دسترخوان بچھاتے ہیں. کیا کرنا ہے؟ دسترخوان لگائیے, دسترخوان بچھائیے, پھر اس کے بعد دسترخوان. آپ لوگ بولتے رہیں گے یا خود کام کریں گے؟ آپ لوگوں نے خود آگے بڑھ کے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ امی لگی ہوئی ہے, باجی لگی ہوئی ہے, آپ لوگ بھی لگ سکتے ہیں اور لگنا چاہیے. چھوٹے بچے پانی لے کر آ جائیں, کچھ کچن سے چیز ہے وہ لے کر آ جائیں, لیکن امی بولیں تو آپ نے لے کر آنا ہے. بعض بچے خود ہی اٹھا کے جا رہے ہوتے ہیں, امی ہم لے کے جا رہے ہوتے ہیں, دھڑم کر کے جا پھر یوں ہو جاتے ہیں. پھر امی کہتی ہے منع کیا تھا نا, پھر ڈانٹ پٹتی ہے. تو جب تک امی نہ بولیں آپ نے نہیں اٹھانا ہے. زبردست. ایک اور سوال, رمضان شریف کے کون سے عشرے میں اعتکاف کیا جاتا ہے؟ جی
ان کو مائک دیں. پہلے اشرے میں, یہ پہلے اشرے کہہ رہے ہیں, بولنا نہیں ایسے, ہاتھ کھڑا کرنا ہے. ان کو دیں. آخری اشرے میں. دعا مانگتے ہوئے نظریں کہاں رکھنی چاہیے, آپ بتائیے. مائک دیں. ہتھیلیوں پر. یہ بتا رہے ہیں ہتھیلیوں پر. چھوٹے والے کو دیں. چل ان کو دیں, ان کو دیں. ہتھیلیوں پر, ہاتھ پر, نیچے. جب بھی دعا مانگیں گے نگاہیں رکھنی ہے نیچے. نیچے دیکھنا ہے. کیسے؟ ایسے دیکھیں سب. ماشاء اللہ. ایسی دعا رکھ کر, ایسی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے. ہاتھ بالکل سیدھے ہونے چاہیے. نگاہ کہاں ہوں گی؟ نیچے. اور انشاءاللہ ہم ایک شعر پڑھتے ہیں, اسی کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کو اختتام کریں گے. ٹھیک ہے, جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں, جو بچے ہیں گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو ایک شعر پڑھایا گا. سب نے نیچے نگاہیں رکھ کے دعا کرنی ہے. رمضان کا مہینہ ہے, قبولیت کا وقت ہے. آئیے دعا کرتے ہیں. یا الہی گھر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, جب پڑھے مشکل شگے مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, جب پڑے مشکل شگے, جب پڑے مشکل شگے مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ. آمین آمین بجائے نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. بچوں کا رمضان, بچوں کا رمضان, چلو روزہ رکھیں, افطار چکھیں, سحری بھی کریں. بچوں کا رمضان, بچوں کا رمضان, بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا, آ گیا.